کیا آپ کے بھی ہر کام میں رکاوٹ ہے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کا وہ کام مکمل ہو ہی نہیں پاتا۔ کام میں رکاوٹ کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کیا جانے والا ایک خاص عمل بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ باقی جتنے بھی وظائف ہیں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس عمل کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے آپ کو وہی چیز ملے گی، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہو، اس کی ٹینشن ختم ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو۔ ہر کوئی پریشان ہے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروباری بندش کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کے یہ بہت ہی خاص دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مبارک مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ ان دنوں کو اللہ پاک نے بہت برکت والا کہا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں یہودی کی دکان آئی۔ اس یہودی نے دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکان میں لے آیا اور بڑے ہی ادب سے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور بڑے ہی احترام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بٹھا دیا۔ وہ یہودی روزانہ ایسا ہی کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکان میں لے آتا اور بڑے ہی پیار سے دکان میں بٹھا لیتا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلا جاتا اور دائی حلیمہ سے کہتا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے دیں۔ دائی حلیمہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تیار کرتی اور اس کے ساتھ بھیج دیتی۔ اس یہودی نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دکان میں ہوتے ہیں تو اس کی دکان میں بہت رش ہوتا ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ اس یہودی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی گاہک آتا اور کہتا کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو وہ کہتا کہ محمد سے پوچھ لو۔ جب وہ کہتا کہ باقی پیسے کتنے، تو تب بھی وہ یہی کہتا کہ محمد سے پوچھ لو۔ یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں فرشتے آئے اور اس سے کہنے لگے، بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا محمد سے پوچھ لو۔ پھر وہ کہنے لگے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا محمد سے پوچھ لو، کیونکہ یہی جملہ یہودی کی زبان پر رہتا تھا۔ اب فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، کیونکہ یہ تو انہی کا نام لے رہا ہے جن کے دم سے ساری کائنات ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے بخش دیا، کیونکہ یہ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیں کہ ایک یہودی جو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، وہ بخشا گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ اور ہم تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں،
نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کریں، تو بھلا ہماری مشکل کیوں نہ آسان ہوگی، ہماری پریشانیاں کیوں نہ ختم ہوں گی۔ تو ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں وہ عمل درود پاک کا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ درود پاک کا ہے۔ اگر آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درود پاک احادیث میں آیا ہے، روایات میں اس درود پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ درود پاک کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اس درود پاک کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اس درود پاک کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ درود پاک نسلوں کے فاقے دور کر دے گا، تنگ دستی دور کر دے گا، غربت دور کر دے گا، اور اللہ کے خزانوں سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، عطاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود پاک کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو عمل نوٹ فرما لیں۔ آپ اس درود پاک کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی شروع کر دیں۔ آپ نے روزانہ 50 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تعداد بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے روزانہ 50 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ویسے تو ہر درود پاک کی بہت ہی برکت ہے، بہت ہی عظمت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک احادیث اور روایات سے ثابت ہے، جو بھی شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس پر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا، اس پر رحمتوں کے، برکتوں کے، عزتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسے کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اس درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ صرف روزانہ 50 بار پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں: یا اللہ، ہمیں اتنا رزق دے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، کبھی بھی ہم پر فاقہ نہ ہو۔ اگر آپ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ کامنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔